السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، مائی یوٹیوب چینل امسا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تم میری نگاہ میں ہو۔ بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور چائلڈ بیس نگاہ ہے ناول۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8 کی جانب۔ صبح سورج کی پہلی کرن ہی سے ہی شہر کی آنکھ کھل گئی اور آنکھ ملتا اس نے ایک نظر اپنے پاس سوئی انابیہ پہ ڈالی جو مکمل نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے گول گول لال گال دیکھ کر شہر کا دل ایک بار پھر ان پہ آ گیا اور آگے بڑھ کر دھیرے سے اس کے دائیں گال پہ اپنے لب رکھے۔ وہ نیند میں تھوڑا سا کسمسائی اور شہر مسکراتا پیچھے ہو گیا۔ انا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ شہر سوتا بن گیا اور انا نے ادھ کھلی آنکھ سے شہر کو سوتے دیکھا۔ کچھ پل تو اس تو حواس کو جگانے میں لگی، لیکن دھیرے دھیرے سب یاد آ گیا۔ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ رات گزر گئی ہے۔ اور انابیہ پریشان ہوئی، شہر کو زور زور سے ہلانے لگی۔ کیا؟ شہر نے ایک آنکھ کھول کے ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ سب صبح ہوگی، اٹھے پلیز، گھر جانا ہے، جلدی کریں۔ انابیہ پریشانی سے بولی، یار ابھی سونے دو۔ کیا صبح ہی جگا دیا؟ شہر نے انا کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور سینے سے لگا کے پھر سے سوتا بن گیا۔ انا کو اپنی سانسیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں اور ایسے پہلی بار کسی مرد کے اتنے نزدیک ہوئی تھی۔ بھلا وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا اور جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ پاپا پلیز اٹھ جائیں، آواز میں منت تھی۔ لو اٹھ گیا۔ شہر نے اٹھتے اسے پیار سے دیکھا۔ یہاں سے چلیں، دھیمی آواز میں کہا۔ انا جانتی ہو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ پل یہیں تھم جائیں، جن پل میں ہم ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے جذبات ہیں۔ گہری نظروں سے انا کو دیکھتے وہ جذب کے عالم میں بولا، دو دیر ہو رہی ہے، پاپا پلیز چلیں۔ انا دل کی دھڑکن کو سنبھالتی بمشکل بولی۔ شہر نے گہرا سانس خارج کیا۔ سو ان رومانٹک، زیر لب کہتا وہ اٹھا اور شرٹ پہننے لگا۔ بٹن بند کرتا وہ ایک نظر سر جھکائے اپنی انا کو دیکھا۔ تمہارے گال آج بھی لال ٹماٹر کی طرح ہیں، کہتے ہوئے ایک انگلی سے اس کے پھولے ہوئے گال کو چھوا تو انا نے آنکھیں پھیلا کر اس دیوانے کو دیکھا جو پٹری پہ چڑھا نہیں لیکن پٹری سے اتر رہا تھا۔ مسٹر شہر خانزادہ، اگر آپ کا یہ ٹھرکی پن ختم ہو گیا ہو تو چلیں۔ انابیہ نے اس کو پھر سے ٹوکا اور پھر آپ کی بار، انا نے چبا چبا کر کہا اور پھر اچھا یار لڑکی، میری محبت کو ٹھرک کا نام دے رہی ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، شوہر ہوں تمہارا، کوئی اور نہیں۔ کپ کے بٹن بند کرتے ہوئے منہ بنایا گیا۔ جی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں تو زیادہ پھیلے مت۔ انابیہ نے پاس آ کے اس کے شرٹ کے کالر کو درست کرتے ہوئے مسکرا کے کہا تو ایک لمحے کو شہر اور اس کی بری آنکھوں کی چمک دیکھتا وہیں سٹیل ہو گیا۔ دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ چلیں۔ انابیہ فوراً سے پیچھے ہوتی دائیں بائیں دیکھتی بولی۔ شہر کو لگا کہ اگر وہ زیادہ وہاں رکے تو شاید اپنے جذبات پہ قابو کھو دیں۔ دونوں ہی دروازہ کھولتے باہر نکلے اور سامنے دیکھتے ہی وہ شخص ان کی طرف متوجہ تھا جو کہ ان کے انتظار میں تھی کہ کب وہ صبح اٹھے اور ان کے لیے ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی اور ایک پل کو بھی شامی کو سکون نہ ملا۔ انا جو گھر نہیں آئی تھی، اس کے بے سکون تو سبھی تھے، لیکن لب پہ سب کے خاموش تھے اور دعا گو تھے کہ دونوں ٹھیک ہوں۔ دیجے تسبیح کر رہی تھی اور اللہ سے دعا گو تھی کہ وہی دوسری طرف پیاز صاحب بہت چپ سے تھے۔ انہیں یوں تو شہر پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ میکائل بھی انہی کی طرف آ گیا تھا۔ انا اور شہر کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ شہر کو کال کر رہا تھا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آپ کا لاڈلا ہے، چہیتا ہے سب کا، خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے گا انا کی، ایسے ہی کہا تھا نا؟ شامی نے باہر آتے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سب کی نظریں اسی پہ اٹھی تھیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیا بول رہے ہو تم؟ ہاں، نہ جانے وہ کس پریشانی میں ہیں، الٹا یہ اول پھول بول رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ فیاض صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دم سے دھاڑے تھے۔ شامی، پریشانی میں وہ نہیں، پریشانی میں ہم ہیں۔ ہے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ شامیر چپ رہیں اور جائیں یہاں سے۔ جمیلہ خاتون نے بیچ میں ٹوکا۔ بولو، یوں آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، یاد رکھیے گا، آپ کا اندھا اعتبار آپ کو ایک دن لے ڈوبے گا۔ شامی اونچی آواز میں کہتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا، فیاض صاحب کا دل بہت برا ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شامی اس طرح کی بدتمیزی کرے گا۔ چھوڑیں چچا جان، آپ کو اس کی لاؤبالی طبیعت کا پتہ تو ہے نا، ایسا ہی ہے وہ۔ آپ بیٹھیں، ٹینشن نہ لیں، میں دیکھتا ہوں۔ فیاض صاحب کو حوصلہ دیتے بٹھایا اور میکائل خود انہیں ڈھونڈنے کمرے سے نکلا۔
آپ پریشان نہ ہو، سب بہتری کرے گا اللہ۔ جمیلہ خاتون کا دل کتنا کٹ رہا تھا یہ وہی جانتی تھی، لیکن ان کے شوہر شوگر کے مریض تھے اور ان کے لیے ٹینشن لینا صحیح نہیں تھا، اس لیے ان کو تسلی کہہ رہی تھی، تسلی دیے جا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ کچھ ریلیکس بھی فیل کر رہے تھے۔ یہ لیں صاحب جی آپ کی گاڑی کی چابی، گاڑی ایک دم فٹافٹ ہو گئی ہے، فٹ فاٹ ہو گئی ہے، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ساتھ دو گھر چھوڑ کے خالد مکینک کو بلا کے شہیر کی گاڑی کو اس شخص نے ٹھیک کروا دیا تھا، اور گاڑی بھی ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے آپ لوگوں کا یہ احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ شہیر نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے 1000 کے کچھ نوٹ تھما دیے تھے۔ ارے یہ کیا؟ نہیں صاحب جی ہم نہیں لے سکتے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ لاہور والے مہمان نواز ہیں، آپ انہیں واپس رکھ لیں، ہم یہ نہیں لے سکتے۔ نہیں یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، پلیز آپ رکھ لیجئے، مجھے اچھا لگے گا۔ اس شخص نے پیسے واپس کر دیے۔ شہر مسکرا دیا اور اسے انا کی بات یاد آ گئی تو وہ واقعی سچی تھی کہ لاہور والے سچے مہمان نواز ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے نکلے اور سلطان ہاؤس کی جانب گامزن تھے۔ راستے بھر دونوں ہی چپ رہے۔ گھر کے پاس گاڑی پہنچی تو انا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ شہیر نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ کیا ہوا؟ شہیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، انا نے حلق تر کیا اور شہیر کی طرف پریشان نظروں سے دیکھا۔ ڈرنے کی کوئی بات، سب گھر والے کیا سوچیں گے؟ میں نے وہ ایک دم سے ایک رات گھر سے باہر گزاری۔ انا کا لہجہ نم ہوا۔ کچھ نہیں سوچیں گے، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ تو شیر کے ماتھے پر بل پڑے اور گاڑی دروازے کے آگے رکی اور ایک دم سے بولا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ انا ادھر دیکھو میری طرف، اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تم کسی غیر کے ساتھ تو نہیں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اور پھر اگر کسی نے کوئی بات بھی کی تو میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ شہیر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور ہر لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، آپ نہیں سمجھ سکتے گھر میں۔ انا نے کچھ کہنا چاہا۔ شہیر ماما میں سب سمجھتا ہوں، بس تم اتنا یاد رکھو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ شہیر اس کو اپنے اس بندھن پر زور دیتے ہوئے بول چکا تھا۔ ایک ایک لفظ جذب کر کے عالم میں کہتا ہوا وہ انا کو ایک گنا سکون دے گیا۔ آؤ میرے ساتھ، کہتے گاڑی کا دروازہ کھلا اور دوسری جانب سے انا باہر نکلی۔ شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوا۔ سب ایک دم سے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جہاں سے میکائل باہر نکل رہا تھا اور ایک دم سے شکر ادا کیا، او سچ شکر تم لوگ آ گئے۔ میکائل نے شہیر کو خوشی سے دروازے سے ہی گلے لگا لیا اور انہیں لیے اندر کی طرف بڑھا۔ فیاض صاحب جو کہ انہی کے منتظر تھے، چچا جان اور شہیر انا آ گئے ہیں۔ میکائل بہت خوشی سے اونچی آواز میں بولا۔ سبھی کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی جہاں سے وہ دونوں آ رہے تھے۔ سب ان کو دیکھ کر ایک دم سے نہال ہو گئے تھے۔ دی جان شامی کے کانوں تک بھی آواز جا چکی تھی اور وہ بھی کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ ایک دم سے دیکھ کر حیران ہوگا کہ انا نے شہیر کے ہاتھ میں انا کا ہاتھ تھا۔ وہ وہیں تھم گیا اور اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے ایک دم سے ہو گیا۔ بھلے ہی نکاح بچپن میں ہوا تھا، لیکن یہ مت بھولو انا کوئی 6 ماہ کی بچی نہیں، 9 سال کی تھی، اور تم جانتے ہی کیا ہو، ہاں وہ انابیہ سلطان کبھی رہی ہی نہیں، اور اس کی ایک ایک سانس اس نکاح سے جڑی ہے، پل پل جیا ہے اس نے اس نکاح کو، اور جس دن سے یہ نکاح ختم ہوا اس کی انا کی سانسیں بھی کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ فضا کی باتیں یاد کر کے وہ ایک دم سے قدم پیچھے لیتا گیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ انا نے اسے وہاں آتا اور وہاں سے نم آنکھوں سے جاتا دیکھ لیا تھا تو وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میری بچی ٹھیک ہے نا؟ جمیلہ خاتون نے انا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ جی امی جان میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باری باری سب کو اپنا چہرہ دکھا کے دعائیں لے کے وہ فضا کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کسی نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ سب اس کی غیر موجودگی کے لیے غصہ نہیں تھے، پریشان تھے، سوائے ایک انسان کے۔ شہیر نے باہر سب کو ساری بات بتا دی تھی۔ کیا کہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ شخص اس کی عزت کا رکھوالا ہے، اور اس کی ایک رات کو اس نے سوچ کو بدل دیا تھا۔ جو دل میں غلط فہمی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔
اور اسی وجہ سے دل تو پہلے ہی شہیر کے نام پہ دھڑکتا تھا، اب جذبات بھی اسی کے نام پہ کر چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں وہ شہیر کی رگ رگ میں بس چکی تھی۔ اب یوں ہی چپی بیٹھی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی؟ فضا کو اس کے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے تو اسے خیالوں سے چونکا دیا، وہ جو ابھی بھی شہیر کے سوچوں میں گم تھی۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ وہ ایک دم سے ہوش میں لگتا ہے لڑکی گئی کام سے۔ فضا نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ آپ کو ساری کہانی سننی ہے تو آپ باہر جا کے ان کی زبانی سن لیں، مجھے کیوں چھیڑ رہی ہیں آپ؟ انا نے دامن بچانا چاہا اور اٹھ کے کبڑ سے کپڑے نکالے۔ ہائے، اب وہ ان ہو گئے۔ فضا نے بات اچکی، میں شاور لے لوں، اس کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں، بلکہ آپ کی تیمارداری کرتی ہوں۔ آپ کی طبیعت جو خراب ہو گئی تھی، بہت آرام سے کہتے ہوئے باتھ روم کا رخ کیا۔ تیمارداری کا مطلب؟ فضا حیران ہوئی۔ وہی جو رات کو آپ کو ہوا، پیٹ درد، اس کی تیمارداری۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ او اچھا، مسکرا کے جواب دیتے ہوئے وہ بات میں گھس گئی، جبکہ فضا کو ہنسی کو اب بریک لگا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس نے سب ڈرامہ کیا تھا میکائل کے ساتھ مل کے، تاکہ یہ دونوں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں اور اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر سکیں۔ میٹنگ اٹینڈ کرتا وہ بہت پر اعتماد سے اپنے پوائنٹس بتا رہا تھا، سبھی اس کی طرف متوجہ تھے، اس کی بات سن رہے تھے، جبکہ تھوڑی دیر دور بیٹھی کمل صرف اسی کو دیکھے جا رہی تھی، بے اختیار۔ اسے ارد گرد کبھی کوئی ہوش نہ رہا، بس بار بار آفتاب کے ہلتے لب ہی دکھتی اور وہ کھوئی ہوئی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو وہاں سے نکلا، جبکہ اس کی نظر وہاں موجود دوستوں اور دشمنوں سب پہ تھی، اور ان سب سے ہٹ کے وہ کمل جو اسے ان محاق سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اور آفتاب کچھ بھی نہ چھپا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ بھی ایک دم سے ہوش میں آتی دکھائی دی اور اس کے پیچھے لپکی۔ سر آفتاب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ لفٹ کی جانب بڑھا۔ 2 منٹ ہی لگے تھے کہ لفٹ اوپن ہوئی تھی۔ خالی لفٹ میں آفتاب اندر داخل ہوا تو وہ بھی جھٹ سے، کمل بھی پیچھے سے داخل ہوئی، اور لفٹ چلی تو آفتاب نے موبائل نکال کے چیک کیا۔ موبائل کھول کے دیکھا تو اس کو سادی کی کال آئی ہوئی تھی، اور وہ جو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ضروری کام کے لیے اس نے کال کی تھی، اور یہ سوچتے ہوئے بھی ایک دم سے وہ ہڑبڑا گیا کہ اب سادی نے کیا بات کرنی ہے۔ آفس کی گاڑی آئے گی تو آپ آفس چلے جائیں، مجھے کچھ کام ہے، اور یہ لیپ ٹاپ اور کچھ فائلز کمل کی جانب بڑھائیں، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ میں آفس پہنچتے ہی آپ سے لوں گا، انہیں سنبھال کے رکھیے گا، تنبیہ والے انداز میں کہا۔ کمل نے آس پاس میں سر ہلایا۔ میں جلدی آؤں گا، اوکے۔ وہ موبائل واپس جیب میں ڈالتا، ماتھے پہ 2 بال ڈالے، وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا، سنجیدہ انداز میں کمل سے بولا۔ کمل اس کے پیچھے ہی ایک طرف کھڑی تھی۔ اوکے۔ بنا کوئی سوال جواب کے کمل نے سر اسپات میں ہلا دیا، اور تبھی لفٹ رکی اور 2 لڑکے لفٹ میں داخل ہوئے۔ شکل سے وہ گنڈے ٹائپ لگ رہے تھے۔ لفٹ میں انٹر ہوتے ہی ان میں سے ایک نے لفٹ کا بٹن دبا دیا اور آفتاب کو دیکھنے لگے۔ ایک دم سے بونچا گئی تھی کمل، تو ایک دم سے بونچا گئی تھی، اور اسے اپنے آپ پر بھی آفتاب بھی ان کی حرکات نوٹ کر رہا تھا، اور ایک اس کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ کمل کو دونوں جڑواں بھائی لگے، دونوں کے منہ گول مٹول اور گنجے تھے۔ ابھی مزید کچھ سمجھنے کا موقع ملتا کہ لفٹ رکی، اور ان میں سے ایک نے آفتاب پہ وار کیا اور گھما کے بازو آفتاب کو مارنی چاہیے۔ آفتاب تو جیسے پہلے ہی تیار تھا، فوراً اس کے بازو کو پکڑا اور مروڑتا ہوا پیچھے کو لے جا کے ایک جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ تڑپ کر نیچے گرا، اور بازو کو پکڑتا آفتاب کو دیکھتا رہ گیا۔ کمل تو یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی، کمل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ خود آفتاب پیچھے لفٹ سے جا لگا۔ دوسرا جو کہ اپنے ساتھ یوں تڑپتا دیکھ سکتا تھا، سکتے میں آ گیا تھا، اور یکدم ہوش میں آیا، آفتاب کی طرف بڑھا اور اپنی لمبی ٹانگ سے آفتاب کے چہرے پہ مارنا چاہا، لیکن آفتاب نے دوسری طرف ہوتے ہوئے اپنا منہ بچایا، جہاں کمل سہمی کھڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پھر وار کرتا، آفتاب نے مڑتے اسے زور سے ٹانگ ماری اور پھر پہ در پہ وار کیے، وہیں ادموہا ہو کر گرا۔ آفتاب کی کلائی مڑی تھی، جسے وہ جھٹکے سے سیدھا کر رہا تھا، اور کمل کی طرف دیکھا جو سانس روک کے کھڑی تھی۔ لفٹ کا بٹن دبایا تو لفٹ جھٹکے کھاتے ہوئے چل پڑی۔ ان دونوں آدمیوں میں پہلے والے پھر سے اٹھا، اور اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، اور اب اس کا نشانہ وہ لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں آفتاب کی ساری چیزیں تھیں، اور اس نے کمل کے چہرے پہ وار کیا۔ اس اچانک آفتاب پہ وہ بوکھلائی اور اپنی آنکھیں میچ کی۔ چاقو کا وار اس پہ ہوا نہیں، اور آنکھیں کھولی تو چاقو کو آفتاب نے اپنے ہاتھ پہ روکا۔
اور اس کے ہاتھ سے خون گر رہا تھا۔ آفتاب نے اس چاک پہ تناب پہ دباؤ ڈالا کہ وہ چاقو اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آفتاب کے ہاتھ میں آ گیا اور آدمی گھبرا کے اپنے بازو پکڑتا پیچھے ہوا۔ آفتاب نے غصے سے چاقو دور پھینکا اور اس کی جانب بڑھا کہ اتنے میں لفٹ رکی تو آفتاب چکنا ہوتا ہوا کمل کی طرف مڑا۔ کوئی بات نہیں تھا، لفٹ کھلتے ہی مزید کوئی دشمن اٹیک کرنے کو تیار ہوتا، لیکن ست شکر کہ سب کچھ کلیئر تھا۔ لفٹ رکتے ہی وہ کمل کا ہاتھ تھامے باہر نکلا اور فیضی باڈی گارڈ اور سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اور سر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ پہ اٹیک ہے۔ فیضی کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب لفٹ گھوری تو نظر پڑی، ایک دم سے وہ ہونک سا رہ گیا۔ ان دونوں کو سنبھالو اور اچھے سے، گھراتے ہوئے ان کان کے پاس ہوا اور پھر اس نے سرگوشی کی، مجھے 24 گھنٹے کے بعد کے اندر کیسٹ ڈارک روم میں چاہیے۔ ہند سمجھے کہتے ہوئے پیچھے ہٹا اور فیضی کے گلے سے مفرر نکال کے اپنے اوپر باندھتے ہوئے ہسپات میں سر ہلایا اور ان آدمیوں کی طرف بڑھا، جبکہ آفتاب کمل کا ہاتھ تھامے سیکیورٹی کے ساتھ باہر کھڑی گاڑی کی طرف۔ اب آفس جائیں اور میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، یاد رہے کہ ان ڈاکومنٹس کی حفاظت کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آفتاب کمل کو بلیک گاڑی کے پاس لاتا آرام سے بولا، آپ بے فکر رہیں، آپ ان کو چھوڑیں۔ کمل کا دھیان اس کے ہاتھ پہ تھا اور اسے بچاتے ہوئے اس نے خود کو زخمی کر لیا تھا۔ مس کمل، ڈونٹ یو وری، آپ کو جتنا کہا گیا ہے آپ اتنا ہی کریں، بیٹھیں گاڑی میں، میری فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈونٹ ٹیک ٹینشن۔ آفتاب نے اسپاٹ انداز میں کہا تو کمل لب کاٹتی خاموشی سے بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ ہوئی تو آفتاب بھی دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی کمل نے دیکھنا چاہا لیکن بلیک شیشوں سے کچھ نہ دیکھ سکی۔ پھر گود میں رکھا لیپ ٹاپ اور فائلز پہ نظر پڑی اور ان کی حفاظت تو اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گی، یہ سوچتے ہوئے اس نے فائلز اور لیپ ٹاپ کو اپنی بہت سی سنبھال کے رکھا اور کمل نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ دونوں کی غلط فہمی دور ہوئی نا؟ فضا نے اسے پیار سے چھیڑا۔ غلط فہمی تو تھی نہیں، بس تھی، بس کریں یار فضا آپی، آپ بھی نا کیا عکس کر لیتی ہیں، بس کریں۔ اور آپ یار ایسا کچھ نہیں، اور آپ نے دیکھا شامی کو، مجھے اس سے بات کرنی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا۔ انا کو ایک دم سے شامی کا خیال آیا، سچ واقعی اس کا دماغ ہم سب سے زیادہ چلتا ہے، خیر اس کا بھی امی جان اور دیجے نے بندوبست کر دیا ہے۔ فضا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی، کیا مطلب؟ انا نے حیرت سے دیکھا۔ میری رخصتی میں گھر والے اور شامی اور آبی کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انا کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی اور وہ جو ابھی تک حیران ہو کے دیکھے جا رہی تھی۔ شامی ابھی 19 سال کا ہوا ہے اور اتنی بھی کیا جلدی ہے یار، یہ ہمارے گھر والے بھی نا۔ انا کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سن رہی ہوئی۔ اچھا ہے، بڑے جو بھی فیصلہ کریں اچھا کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے فیصلے کو توڑنے والے؟ فضا نے سنجیدگی سے کہا اور شامی نہیں مانے گا۔ انا نے پرسوچ انداز میں کہا، آبی نے بھی تو ابھی چھوٹی ہے، اتنی سمجھدار نہیں، اور وہ آبی سے اتنا چڑ کھاتا ہے کہ نکاح کیسے کر لے گا؟ انا کو حیرت ہوئی اور ایک دم سے ہڑبڑا گئی، ایسے کیسے نکاح کر لے گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے میں نے کہا تھا تم نے کیا اور وہ بھی کر لے گی، فضا نے ایک طرف بستر پہ پھیلتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی میں نے کہا تھا اور تم نے کیا تھا وہ بھی کر لے گا، فضا نے ایک طوفان لائے گا اور وہ بھی۔ انا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے میں باہر سے شور کی آوازیں پڑی، دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لگتا ہے طوفان آ گیا، فضا نے کہا اور وہ دونوں پلک جھپکتی ہوئی اس کی طرف بڑھی، باہر کی طرف بڑھی جہاں شامی دیجے سے ہم غلام تھا۔ اچھا تو آپ تو یہی چاہتی ہیں نا کہ میں بھی نکاح کر لوں، تو ٹھیک ہے، مری والا بنگلہ میرے نام کر دیں، میں کر لوں گا نکاح۔ شامی لب پنچے بولا، کیا بولے جا رہے ہو شامی، ہوش میں تو ہیں؟ فیاض صاحب غصے میں آ گئے، ابھی ہی تو ہوش میں آیا ہوں بابا جان، ہاتھ پیر کٹوا کے اب ہوش آیا ہے۔ جب وہ اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا اب وہ سامنے دیجے کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا،
کوئی نام نہیں ہوگا، کسی کی کچھ کوئی شرط نہیں رکھو گے تم نکاح کی؟ فیاض صاحب نے بھی اونچی آواز میں کہا، بھول ہے آپ کی اور بھول ہے آپ کی کہ آپ میں کوئی نکاح کروں گا اور آپ کا ہی ہوں۔ وہ بھی دھیمی لیکن مضبوط لہجے میں بولا، شامی وہ نہ مانو نہ مانو ہیں تمہاری ایسی مت دل دکھاؤ ان کا، جمیلہ نے کہا۔ اور پھر آج تو کبھی ہم سے اتنا پیار نہیں جتایا، ہر وقت خان 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 کہتے نہیں تھکتی، بس اسی کی پرواہ کی ہے، سب کچھ اسی کے نام کر دیا۔ کچھ تو بولا؟ ہاں نہیں نا، اگر آج ایک بنلا کہا تو میرے نام کا لحاظ رکھیں۔ آپ سب بول پڑے۔ شامی آج کچھ بھی لحاظ نہیں رہا تھا۔ نابیہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور وہ ان کو پوچھتا، وہ مرضی اس کے ساتھ نہ کریں، تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ فیاض صاحب کو آج پیارے سے بیٹے پہ اتنا بے انتہا غصہ آیا تھا، اور انہوں نے بیٹے کی تربیت ایسی تو نہ کی تھی۔ تو ہم بھیڑ بکریاں ہیں کیا؟ ہم کوئی غلام ہیں جو یہ کہیں گے کہ وہ ہم کریں گے؟ اور وہ بھی دو بدو بولا۔ شامیر فیاض صاحب کا ہاتھ اٹھا، جبکہ جمیلہ نے بیچ میں ہی آتے روکا۔ شامیر نے بھی ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور پلٹ کر دیجی کو دیکھا، جو ان کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو تھے۔ پہلے فضا کا نکاح کر دیا بچپن میں اور بنا اس کی رضامندی کے، اور اپنے ذکر پہ فضا کا دل دھڑکا۔ پھر نابیہ کا نکاح کر دیا تو 9 سال کی عمر میں تھی، اور اب 10 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی یاد کرتا ہے تو اس کو نکاح آج بھی میرے پاس ہے۔ میرے 19 سال کا ہونے پہ بھی میں اب ان کو میرے نکاح کی فکر پڑ گئی ہے۔ یہ سارے حقوق ہم سب سے لے کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے کو تو ہم ان کے آگے کچھ نہ بولیں تو ٹھیک ہے، نہیں کہتے نہیں بولتا، لیکن میری زندگی کوئی کاغذی کشتی نہیں کہ جب چاہا پانی میں تیرا دیا اور جب چاہا پانی سے نکال دیا، جلا دیا۔ کہتے وہ باہر جانے لگا۔ ایک بات میری بھی مان لو، میری بھی سن لو، شمیر سلطان صاحب، فیاض صاحب بھی۔ اچھا فیصلہ، وہ فیاض صاحب نے بھی کہا۔ ان کی آواز پہ رکا اور پھر پلٹا۔ جمیلہ خاتون نے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکے۔ اگر تم نے ابیر سے نکاح کے لیے انکار کیا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اس کی بات پہ سبھی نے دل دہل کے اور ان کی طرف دیکھا۔ شامی بھی مڑا اور اس کے پاس آیا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرا حق ہے اس گھر پہ، آپ پہ، امی جان پہ۔ مجھے آپ نہیں نکال سکتے۔ اور رہی بات نکاح کی تو کہتے ہوئے وہ دیجے کے پاس آیا اور پھر ان سے کہا، نکاح تو میں نکاح بھی کروں گا اور مری کا بنگلہ بھی اپنے نام کرواؤں گا۔ دیجے جو پاندان میں پان پہنا کے رکھی ہوئی تھی بڑے مزے سے وہ اٹھا اور آخری بات پہ دیجے کو آنکھ ماری، پان منہ میں رکھا اور وہاں سے اٹھ کے باپ کے پاس ہوتا ہوا آیا اور باہر کی جانب بڑھا۔ اندر فیاض صاحب تھے اور اس کے بعد پرسکون تھے اور پرسکون انداز میں بولتے جا رہے تھے، بس غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن وہ کان لپیٹے باہر نکل چکا تھا اور آگے کی یہ اس کے سامنے موجود تھی۔ شامی نے پاندان کا ذائقہ لیتے ہوئے ایک اچھڑتی نظر اس پہ ڈالی، جو ایک نظر باز آج پہلی بار اس کو دیکھنے کا شامی کا انداز بدلا تھا۔ پھر نظریں بدلی لیکن دل ابھی بھی کونپلیں کھلتی باقی تھی۔ منہ میں رکھا پان دانتوں میں زور سے چبایا اور نظریں نظر انداز کرتا آگے بڑھا، جبکہ وہ آنسو بہتے ابیر کے گالوں پہ آن ٹھہرا، رخ پہ لیا جبکہ وہ آنسو بہتے ابیر کے گالوں پہ آن ٹھہرا، رخ پہ لیا، اور اس معصوم بچے کا دل بری طرح زخمی ہوتا یہ احساس ہی اسے تکلیف دے رہا تھا کہ کس طرح آج وہ اس کی ذات نفی کر گیا ہے سب کے سامنے۔ آنکھیں بند کرتی وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ کی۔ محبت مار دیتی ہے، سنا تھا، آج سب دیکھ بھی لیا۔ السلام علیکم لسنرز۔